على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. سب سے پہلے ولادت پربرکت صدیقہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ تمام علماء کرام، طلاب اعظام اور حاملین قرآن، حافظین قرآن کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ زندہ قوموں کی علامت ان کی ثقافت کا زندہ رکھنا ہے۔ ثقافت بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسلامی ثقافت اور ایک مغربی ثقافت۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں میں جو ثقافت اپنے لیے ہم اپنی ثقافت جانتے ہیں وہ اسلامی اور مذہبی ثقافت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن کی ثقافت ہے، احادیث کی ثقافت ہے، لیکن غرب زدہ کچھ نام نہاد سکالر بیرون ممالک علم حاصل کرنے کے بعد اگرچہ علم اسے کہتے ہیں جو انسان کی ضمیر کو زندہ کر لے، علم اسے کہتے ہیں جو پروردگار خالق تک پہنچا دے، عالم اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علوم قرآنی، علوم محمد و آل محمد منور ہو، ان کے نور منور ہو۔ نہیں معلوم ان کے نزدیک کس چیز کو وہ لوگ علم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ بلتستان کے ثقافت جو کہ اسلامی ثقافت ہے، ایمانی ثقافت ہے، اس کو رقص و سرور، محفل موسیقی کے نام پہ بلتستان کی ثقافت دنیا کے سامنے پیش کرنے کی لا حاصل کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ بلتستان اپنی ثقافت کو قرآن و اہل بیت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور انہی ثقافت میں سے ایک ثقافت جو کہ مقابلہ قرآنی بنہج بلتستانی۔ واقعاً آپ دیکھیں، جب ہم ابتدا میں نجف اشرف میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے اساتذہ برادران سے سوال کرنے لگے کہ آپ لوگ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ آپ یقین کیجئے یہ میرے سامنے قرآن ہے، میں آپ لوگوں کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن کے سامنے کہ جب الحمد ہم سب سے سنا تو اس وقت واحد انہوں نے تاکید اور تائید کی کہ فلان، یعنی ہماری طرف اشارہ کر کہا ہے کہ واقعاً آپ نے بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ان کی زبان عربی زبان ان کی ہے، اس کے بعد تجوید نامی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن ہمارے جو نہج مقابلہ قرآنی بے نہج بلتستانی ہی وسیلہ تھا جس کے سبب سے الحمدللہ اور طرف سے داد ملے۔ یقیناً یہ خداوند عالم کی طرف سے روز قیامت میں ہمیں یقیناً داد ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے بزرگان کی کاوش تھی جنہوں نے ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ منسلک رکھا، اور واقعاً پیغمبر گرامی اسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت اپنی آخری وصیت جو کہ انتہائی گراں قدر وصیت ہوا کرتی ہے، فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد ابدا۔ لہذا میں اسی ثقافت کو آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے طلاب عزیز جو کہ مدرسہ علوم اسلامی میں زیر تعلیم ہے، عزیز ہم جواد صابری اینڈ گروپ اور شرافت ذاکری اینڈ گروپ، کیا آپ لوگ یہاں آپ تشریف فرما ہیں تو ہم ان سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی استقبال کے لیے بلند ترین صلوات کے ذریعے استقبال کیجیے۔ اور قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ یہ مقابلہ شروع کر لیں، اسی ضمن میں
عزیز ہم کچھ مطالب سنتے ہیں کہ آپ نے اس مقابلے قرآنی بنہج بلتستانی کو آپ نے کیسے پایا اور کس طریقے سے آپ نے کس حد تک آپ نے اس سے استفادہ کی، ان کو سنیں گے آپ لوگ. ایک صلوات کے سہارا دیجیے بعد محمد والا محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سے پہلے میں آپ تمام علماء کرام، اساتذہ اعظام اور میرے تمام طالب علم ساتھیوں کو آج کے اس پرمسرت موقع پر میلاد حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آج ہم آپ لوگوں کو مسابقہ پیش کرنے والے ہیں، جو کہ آپ شیخ صاحب نے بتا دیا کہ مسابقہ ہے، لیکن ہم اس مسابقہ میں چینجنگز لائیں گے، کچھ اس میں نئے قواعد و ضوابط بنا کے اس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ برادر محترم شرافت علی ذاکری کے گروپ کے بندوں نے بھی اچھی تیاری کی ہوگی اور ہمارے گروپ کے بندوں نے بھی اچھی تیاری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں قرآن کے حقیقی مقصد اور ہدف کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنتم طیب اللہ انفاسکم. اور اسی ضمن میں عزیز ہم شرافت ذاکری سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے مطالب کو پیش کر لیں. ان کی استقبال کے لیے ایک صلوات کے ذریعے آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اپنے تمام دوستوں اور اساتذہ اور مہمانان گرامی کو اس پرمسرت موقع پر ایک بات پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے اپنی ساتھیوں کی ہے اور جناب جواد صابری صاحب نے بھی اپنے گروپ کی بہت اچھی تیاری کی ہے. اس مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم قرآن سے متمسک رہے اور اہل بیت کے سیرت پر عمل کرے. خدا ہمیں اہل بیت کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں عزیز ہم جواد صابری کے گروپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مقابلہ شروع کر لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورہ مبارکہ کا نام اور آیت نمبر بتا دیں تاکہ جو سامعین ہے وہ بھی قرآن. سورہ مبارکہ آل عمران صفحہ نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أحسنت माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा शराफत जाके अब अपने मुख से कहना إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا या अल्लाह यहाँ पे वला औलादुहुम मद्द मुत्तसिल है तो वहाँ पे आप को खींचना चाहिए था माशाल्लाह